السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الاطعمۃ باب الصید والذبائح سبق نمبر 281۔ عن عدی رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صید المعراض فقال اذا اصبت بحده فقل واذا اصبت بعرضه فقتل فانه وقید فلا تأکل، رواہ البخاری۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراض کے شکار کے متعلق پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو نوک کی جانب سے مارے تو پھر کھا لے، اور اگر چرائی کی طرف سے مارے اور جانور مر جائے تو یہ جانور چوٹ سے مرنے والا ہے، اسے مت کھا۔ معراض پیارے بھائیوں ایسے تیر کو کہتے ہیں جس کے پر نہ ہوں، یا یہ کہا گیا کہ اس سے مراد ایسی لکڑی ہے جس کے دونوں اطراف پتلے اور درمیانی حصہ موٹا ہوتا ہے، اور یہ کہا گیا کہ یہ ایک لاٹھی ہے جس کی نوک لوہے کی ہوتی ہے اور اسے شکاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی آخری معنی جو ہے وہ زیادہ درست ہے۔ ایسی لاٹھی جس کی نوک لوہے کی ہوتی ہو اسے کہا جاتا ہے معراض، اور یہ شکاری شکار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ شکار میں اگر کوئی جانور تیز دھار چیز سے زخمی ہو کر خون بہنے سے مر گیا تو یہ حلال ہے، اور اگر ڈنڈے یا پتھر یا کسی چیز کی چوٹ ضرب لگنے سے مرا تو پھر جانور حرام ہے اور اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اگلی حدیث عن ابی ثعلبۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رمیت بسہمک فغاب عنک فادرکتہ فکلہ ما لم ینتن، اخرجہ مسلم۔ ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے تیر سے شکار کرے اور وہ شکار تیری نظروں سے غائب ہو جائے تو پھر بعد میں تو اسے پا لے، موقع پر وہ شکار نہیں ملا بعد میں مل گیا تو جب تک وہ بدبودار نہ ہو اسے کھا لے، یعنی اگر وہ بدبودار ہو گیا تو پھر مت کھا، اور بدبودار نہیں ہوا تو وہ حلال ہے اور اس کو کھا لے۔ معلوم ہوا پیارے بھائیوں اگر کسی پرندے کا شکار کیا، پرندہ زخم کھا کر ایسی جگہ گرا کہ شکاری کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، بعد میں وہ مل گیا تو بدبودار نہیں تو کھا لینا درست ہے، اور اگر وہ پانی میں مردہ حالت میں ملا تو پھر حرام ہے۔ اگر زندہ مل گیا تو ذبح کر لیا جائے اور وہ حلال ہے، اور اگر خشکی پر مردہ حالت میں ملا اور اس کے جسم پر تیر وغیرہ کے نشان ہیں تو حلال، اور تیر کے نشان کے علاوہ کوئی اور نشان ہے تو پھر حرام ہے، اور اگر اس میں بدبو پیدا ہو گئی تو پھر وہ حلال نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ بدبودار چیز کو پھینک دینا چاہیے۔ اگلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان قوما قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قوما یاتوننا باللحم لا ندری اذکر اسم اللہ علیہ ام لا فقال سم اللہ علیہ انتم وکلوہ، رواہ البخاری۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، پوچھا بعض لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں جن کے متعلق ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے جانور پر اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں،
یعنی ذبیحہ میں اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم اس پر اللہ کا نام لو اور ایسے جانور کو کھا لو۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا جب تک حتمی اور یقینی طور پر کسی کے ذبیحے کے بارے میں معلوم نہ ہو جائے کہ اس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، اس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ یہ جانور حرام نہیں ہے۔ اور جب حتمی طور پر پتہ ہو کہ بسم اللہ نہیں پڑھی گئی تب جانور حرام ہوگا۔ محض شک کی بنا پر جانور کو حرام یا گوشت کو حرام نہیں قرار دیا جائے گا، یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ نہیں پڑھی ان لوگوں نے تو جانور مت کھائیں، اور اگر آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے تو محض شک کی بنیاد پر اس کو نہ کھانا یہ غلط ہے۔ شک کی صورت میں آپ بسم اللہ پڑھیں اور کھا لیں، کب؟ جبکہ ذبیحہ مسلمان بھائی کا ہو، ذبیحہ مسلمان کا ہو۔ اور اہل کتاب کے بارے میں اگر یقین ہو کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے تو پھر اس کا کھانا بھی درست ہوگا۔ اور جو دیگر کافر ہیں، ہندو، سکھ، ان کے ذبیحے ہر صورت میں حرام ہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا ذبیحہ مسلمان کا ہے۔ آپ کو ویسے شک ہو گیا پتہ بسم اللہ پڑھا کہ نہ پڑھا تو پھر آپ بسم اللہ پڑھیں اور کھا لیں، الا یہ کہ یقینی طور پر پتہ ہو کہ بسم اللہ نہیں پڑھی گئی پھر نہیں کھانا۔ اگلی حدیث عن عبداللہ ابن مغفل المزنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخذف وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ حضرت عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری مارنے سے منع کیا اور فرمایا کہ یہ کنکری شکار کر سکتی ہے نہ دشمن کو زخمی کر سکتی ہے، یعنی کنکری سے نہ شکار ہو سکتا ہے نہ دشمن زخمی ہو سکتا ہے، بلکہ یہ کسی کا دانت توڑے گی یا کسی کی آنکھ پھوڑ دے گی۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے معلوم ہوا کنکری لگنے سے اگر جانور کنکری مارنے سے مر جائے تو ایسا جانور حلال نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کنکری سے شکار سے منع کر دیا۔ اولاً تو شکار ہونے نہیں لگا، اور دوم یہ کہ کسی کو زخمی کر دے گی، آنکھ توڑے گی، منہ پر لگے گی، دانت توڑ دے گی، تو کنکری سے شکار کرنا ہی منع ہوا۔ اور کنکری لگنے سے جانور مر جائے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ اسی ضمن میں یہی بات کہ غلیل سے مارا ہوا جانور پرندہ بھی حلال نہیں، کیونکہ وہ بھی خذف کی طرح چوٹ ضرب سے مرتا ہے، اور بندوق کی گولی کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ اس کا شکار حلال ہے۔ اگلی حدیث عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا رواہ مسلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ذی روح چیز کو نشانہ بنا کر مت مارو۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ کسی ذی روح چیز کو باندھ کر مارنا منع ہے، جو بھی جاندار چیز ہے اس کو باندھ کر کسی چیز سے مارنا، یعنی تیر وغیرہ مارنا، یہ منع اور حرام ہے۔
اگلی حدیث ان کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فامر باکلها رواہ البخاری۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ راوی، ایک عورت نے پتھر سے ایک بکری کو ذبح کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے اس جانور کے کھانے کا حکم دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا، اسے بخاری نے روایت کیا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا عورت کا ذبیحہ بھی درست ہے، اور چھری کے علاوہ کسی بھی تیز دھار چیز سے ذبح کر دیا جائے جانور تو یہ ذبیحہ یعنی پتھر وغیرہ سے، تیز دھار پتھر سے اگر جانور ذبح کر دیا ہے تو یہ ذبیحہ بھی حلال ہے اور اس کا کھانا درست ہے۔ یہ ایک صحابی کی لونڈیا تھی، بکری کو ذبح کر دیا، آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ آسمان میں ہے، اور پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو کہا کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگلی حدیث ان رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فقل لیس السن والظفر اما السن فعظم واما الظفر فمد الحبشتی، متفق علیہ۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ راوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی چیز خون بہا دے، یعنی جانور کا جو بھی چیز خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی ذبح کے وقت بسم اللہ کہا گیا ہو، تو ایسے جانور کو کھا لو، سوائے دانت اور ناخن کے، کیونکہ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن یہ حبشیوں کی چھری ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ایسا جانور جو دانتوں سے ذبح کیا گیا ہو یا ناخن سے ذبح کیا گیا ہو، اس کا کھانا حرام ہے، کیونکہ دانت اور ناخن نبی علیہ السلام نے اس سے منع کر دیا۔ دانت کے متعلق کہا کہ دانت ہڈی ہے، یعنی ہڈی سے ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، اور ناخن سے بھی جو ہے وہ جانور حلال نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حبشیوں کی یعنی غیر مسلم حبشیوں کا ذبح کا طریقہ تھا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا، اور اس سے پہلے کی حدیث، کہ دانت اور ہڈی کے ساتھ اگر کسی نے کوئی جانور ذبح کیا ہے تو ایسا جانور حلال نہیں ہوگا، اور تیز دھار پتھر سے اگر جانور ذبح کر دیا تو پھر ایسا جانور حلال ہے۔ محترم بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر 281 تھا۔ آج کے سبق سے معلوم ہوا کہ کسی نوکدار چیز کے ساتھ، جیسے لاٹھی، میراز اور اس کے آگے لوہے کی نوک، ایسی چیز سے اگر ذبح کر دیا جائے، شکار کیا جائے تو یہ شکار حلال ہے، اور تیر سے بھی شکار حلال ہے۔ اور اگر مسلمان کا ذبیحہ ہے، خواہ مخواہ اس پر بسم اللہ نہ پڑھے جانے کا شک مت کرو، بسم اللہ پڑھ کر کھا لو، الا یہ کہ کلیئر معلوم ہو بسم اللہ نہیں پڑھا گیا۔ اور اسی طرح معلوم ہوا آج کے سبق سے، تیز دھار پتھر وغیرہ سے اگر جانور ذبح ہو جائے یا جانور عورت ذبح کر دے تو ایسا جانور بھی حلال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔